السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، خوب عبادت کیجئے، خوب روزے رکھیے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے۔ اسلامک کورس شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ جو نیا بیچ شروع ہوا ہے وہ میں ہی لے رہا ہوں، اسی لیے آپ اگر اس بیچ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں، خاص طور پہ گرلز، کیونکہ بوائز کے تو ابھی ایڈمیشن ہی 10 آئے ہیں، بس 10-11 ایڈمیشن آئے ہیں۔ 30 ایڈمیشن جب ہو جاتے ہیں تو میں کلاس شروع کروا دیتا ہوں۔ تو گرلز کا شروع ہو چکا ہے، بوائز کا بھی شروع ہونا ہے، لیکن ابھی 10 ایڈمیشن آئے ہیں۔ تو آپ اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو askam.qasmi@gmail.com پر یا پھر 7417810799 پر واٹس اپ SMS کر کے اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ پورے کورس کی جو فیس ہے وہ 1000 روپے رکھی گئی ہے، اور ہفتے میں صرف 2 یا 3 دن کلاس ہوگی، وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد ہوگی، اور 3 مہینے میں یہ کورس انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چلیے صاحب، آپ لوگوں کے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمد امان، مفتی صاحب جنازے کی نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس کے اوپر ویڈیو بنائے، میں نے بہت سرچ کر لیا، لیکن ہر کوئی الگ الگ بتاتے ہیں۔ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا اسکرین شاٹ ضرور ڈالنا تاکہ میں یاد کر لوں۔ دیکھیے، جب آپ جنازے کی نماز کی نیت باندھو گے، اللہ اکبر، سبحانک اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ اکبر میں ہاتھ نہیں اٹھانا، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، صرف ہاتھ ایک بار ہی اٹھیں گے۔ جنازے کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی میں اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہ پڑھیں گے، دوسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہا جائے گا تو ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دیکھیے، اگر جنازہ کسی بالغ کا ہے تو آپ جو دعا پڑھیں گے وہ یہ دعا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جب مرنے والا جس کی نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بالغ ہو تب ہے، اور اگر کوئی نابالغ ہو تو نابالغ اگر لڑکا ہے تو یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نابالغ لڑکی ہے تو ایسے پڑھنا ہے اسی دعا کو، صرف ہا کا فرق ہے۔ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا، وذخرا اگر آپ پڑھیں گے تو وذخرا یہ جب ہے جب آیت کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں میں نورانی قاعدے جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھنا سکھایا تھا تو اس میں بتا دیا تھا۔ نورانی قاعدے کی کلاسز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیے گا۔ وَذُخْرًا وَجَعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ جنازے کی نماز میں پڑھنے کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے اب آپ کا ڈاؤٹ ایک دم کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آصفہ خان، مفتی صاحب محرم میں سواری اٹھاتے ہیں، اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں پلیز، جائز ہے یا نہیں؟ یہ سب کو کہتے ہیں ان پر سواری آتی ہے۔ دیکھیں، یہی ساری چیزیں غیر مسلم بھی بولتے ہیں، ہے نا؟ غیر مسلموں کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا سواریاں، یہ وہ، تو بہت ساری چیزیں سیم ہو گئی ہیں غیر مسلموں کی، ہمارے اسلام میں لوگوں نے داخل کر لی ہیں اور اس کو وہ اسلام کی چیزیں سمجھتے ہیں۔ سواری آتی ہے، پھر ان پر سواری آتی ہے جیسے آپ نے لکھا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ سواری آتی ہے، کس نے بتایا؟ دیکھو، دین کی کوئی بھی بات ہوگی وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگی، حدیث سے ثابت ہوگی، صحابہ سے ثابت ہوگی، تابعین سے، تابعین سے ثابت ہوگی، کسی سے تو ثابت ہوگی، لیکن ایسا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے کہ سواری آتی ہے۔ اسی لیے جن چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم سے لے کر تابعین تابعین تک، ٹھیک ہے؟ اللہ والوں نے اس کام کو نہیں کیا، جو دین کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کسی کام کو نہیں کیا، تو پھر وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو اصل دین ہے، کیونکہ دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا نا، ہے نا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو دین 1400 سال مکمل ہو گیا۔ اب دین میں کمی زیادتی کرنا
کمی کرنا یا ذاتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو جب ہم دین کا حصہ بتاتے ہیں، دین کا کام بتاتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے، اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت چاہیے۔ اب وہ ثبوت یا تو قرآن سے ہوگا، حدیث سے ہوگا، یا اجماع سے ہوگا، یا قیاس سے ہوگا۔ تو ان 4 چیزوں میں سے اگر یہ مل رہی ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ سواری آتی ہے، یہ ان لوگوں کے کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا محرم کے مہینے میں جن کو دین کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محمد عارف کہہ رہے ہیں اویس علی صدیقی پٹیالی سے، مفتی صاحب میرا سوال ہے، تعزیے بنانا، تعزیے مارکیٹ میں گھمانا یا تعزیے پر بینڈ باجا بجانا، تعزیے کے پاس دعا کرنا کی کیا حقیقت ہے؟ دعا مسجد میں ہوتی ہے، تعزیے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو کوئی بھی چیز جو سماج میں چل رہی ہے، جیسے تعزیے چل رہے ہیں، تو تعزیے کی آپ ہسٹری پڑھو کہ یہ کہاں سے چلنا شروع ہوئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو نواسے ہیں وہ شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی جو ان سے محبت کرنے والے تھے دیگر صحابہ اکرام، پھر صحابہ اکرام کی اولادیں، تابعین، تابعین کہ انہوں نے اس طرح کے کام کیے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن وہی ہے نا کہ بھیڑ چال، بس جو جدھر بھیڑ چل رہی ہے ادھر ہم بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے کہ صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے لکھی ہیں، پھر تعزیے کے پاس لوگ دعائیں مانگنے جاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ غیر مسلموں کے طریقوں میں ہمارے طریقوں میں کتنا ملاپ ہو گیا نا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، دھاگے، ہرے کپڑے، فقیر بنانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ فقیر بنانا، ارے بھائی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر اور فاقے سے پناہ مانگی ہے، سمجھ رہے ہیں، بے نیاز رہنے کا حکم دیا ہے، اور فقیر بنا دیا آپ نے اس کو، بیچارے کو، بچپن سے ہی بچے کو کسی کو فقیر بنا دیا۔ پھر تعزیے کے پاس ہاتھ جوڑ کے آپ کھڑے ہو جاؤ، مسجد میں ہاتھ جوڑ کے آپ کبھی نہیں کھڑے ہو رہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جہالت کی وجہ سے ہیں۔ اب یہ جہالت کیسے ختم ہوگی؟ ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ محسن ملتانی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے تو نظر پہ نہ لگے اس کے لیے کیا کریں؟ صبح شام دونوں قل پڑھ کر دم کریں، جب آپ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہوں اور لگے کہ لوگ زیادہ تعریف کریں گے تو دونوں قل پڑھ لیں، یا لگ رہا ہو کہ نظر لگ گئی ہے تو دونوں قل پڑھ کے دم کر لیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر نظر کی جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر، اس پر میں نے ایک الگ سے کلپ بھی بنائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ لو لگ جاتی ہے تو اسے کیسے اتاریں؟ لو کے تو بہت سارے علاج ہیں نا، پانی خوب پئیں، سر ڈھک کر باہر نکلیں، لو لگ جائے تو بخار وغیرہ آ جاتا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ ہمارے معاشرے میں پیلی مٹی سے اتاری جاتی ہے اور انڈے سے اور جھاڑو سے، اب یہ اتاری جاتی ہے تو اگر اتر جاتی ہے کوئی بات نہیں بھائی، ملتانی مٹی سے اتر جاتی ہے نظر، لو اتر جاتی ہے تو اتار لو، فائدہ ملنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کفری اور شرکیہ کام نہ ہو بس، ٹھیک ہے۔ ترنم خاتون کہہ رہی ہیں میں کسی شخص سے محبت کرتی ہوں، ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن ان کی امی نہیں مان رہی ہیں، میرے گھر والے تو راضی تھے بٹ ان کی امی نہیں بولی، ابھی بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر والوں کو کیا کریں؟ اگر میرا رشتہ کہیں سے آتا ہے تو مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ یہ عشق کے جتنے بھی بھوت ہیں نا اتر جاتے ہیں شادی کے بعد، شادی سے پہلے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو گھر والے بھی برے لگ رہے ہوتے ہیں، جو بھی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے وہ برا لگ رہا ہوتا ہے نا۔ بری بات نہیں ہے، آپ محبت کیجئے لیکن منائیے گھر والوں کو جیسے آپ منا رہی ہیں، کوشش کیجئے، مناتی رہیے، نہیں مان رہے ہیں تو منائیے، محنت کیجئے، مان جائیں تبھی کریے گا۔ اگر گھر والے نہ مانیں تو گھر والوں کے اگینسٹ جا کر شادی مت کیجئے گا، ورنہ جیسے ہی عشق کا بھوت اترتا ہے اور ذمہ داریاں سر پہ آتی ہیں تو پھر سوچا نہیں ہوتا اتنی پرابلم سامنے آتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وقت ایک سا نہیں رہتا، اور شادی کے بعد پھر جب ذمہ داریاں لڑکے کے اوپر آتی ہیں، لڑکی کے اوپر آتی ہیں، اور پھر گھر والوں سے آلریڈی لڑائی لڑکے آ چکے تھے تو کوئی سپورٹ میں بھی نہیں ہوتا، درد میں کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، تو بھائی دیکھ لیں، گھر والوں کو منائیے، اللہ سے دعا کیجیے، اور اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو گھر والوں کو مان جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔
باقی جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے کوئی فیصلہ نہ کریں، سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائیں۔ اکثر عشق میں ڈوب کر اٹھائے ہوئے قدم جو ہے نا، وہ انسان کو بعد میں بڑا افسوس دلاتے ہیں۔ کوئی شعر نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ صاحب عالم مفتی صاحب جو لوگ تعزیہ ناجائز سمجھتے تھے، اب وہ لوگ بھی تعزیہ رکھیں گے۔ پوچھے جانے پر ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ملک کے حالات خراب ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کی اکثریت زیادہ سے زیادہ دکھے تاکہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دل پر رعب اور دبدبہ بنا رہے۔ واہ واہ! تو دور کے حساب سے ہر مسلمان کو تعزیہ رکھنا چاہیے، تو مفتی صاحب یہ عوام کا طریقہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ بھائی اگر آپ کو یہ دکھانی ہے مسلمانوں کی اکثریت، تو ٹوپی لگاؤ نا۔ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہو جاؤ تو ایک ٹوپی والا اگر ہوگا تو اس کو دوسرا ٹوپی والا نظر نہیں آئے گا۔ ٹوپی لگاؤ نا، آپ پگڑی باندھو، امامہ باندھو، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے جاؤ، سچ بولو، جتنی بھی گندی چیزیں ہیں اس کو ختم کر دو، صفائی ستھرائی رکھو۔ تو اگر اکثریت ہی دکھانی ہے آپ کو تو ٹوپی لگاؤ نا۔ بھائی ٹوپی آپ لگاؤ گے، ظاہر ہے ہر جگہ 40-50 مسلمان ہوتے ہیں، تو جہاں فتنے فساد پھیلانے والے لوگ ہوں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ ہاں بھیا یہ اکیلا نہیں ہے، کیونکہ جو فتنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو جیسے کہ موب لنچنگ جو لوگ کرتے ہیں، تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ٹوپی والا اکیلا ہے، چلو پکڑ لو۔ لیکن جب 40-50 ہوں گے تو اس کی ہمت نہیں ہوگی نا۔ اکثریت دکھانی ہے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھو نا، اور گندی عادتوں کو چھوڑو، شراب پینا چھوڑو، گناہ کے کام کرنا چھوڑو، اللہ نے جو طریقے بتائے ان طریقوں کو فالو کرو۔ اب یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کو تو آپ فالو نہیں کر رہے، اور اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک طریقہ کہ چلو تعزیہ نکالیں گے، سب کو نکالنا چاہیے، اس کو آپ فالو کر رہے ہو۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اس کو فالو کرنے میں کیا موت آ رہی ہے؟ اس طریقے کو فالو کرو آپ۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط۔ سید محمد اسد مفتی صاحب جو لوگ محرم میں حلیم کی دیگ شربت لوگوں میں کھلاتے اور پلاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، کھلانا پلانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف محرم میں ہی کھلانا پلانا ایسا کیوں؟ کیا غریب 11 مہینے نہیں ہیں؟ اور پھر کیا غریب تک وہ حلیم اور شربت لوگوں میں جو بانٹا جاتا ہے، کیا وہ غریب تک پہنچتا ہے؟ اور جو چیز غریب تک نہیں پہنچتی تو پھر اس پر ثواب کہاں ملے گا؟ آپ مجھے بتاؤ۔ 11 مہینے آپ بھولے رہے، محرم میں آپ کو حلیم اور شربت یاد آ رہا ہے، تو یہ دوسری نیت سے بنایا جاتا ہے۔ اور وہ نیت کیا ہے لوگوں کی؟ وہ اس پہ طرح طرح کی لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں گے، ان کو ایصال ثواب کی نیت سے لوگ کھلاتے ہیں، ہے نا، اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو الگ الگ نیتوں پر ڈیپینڈ ہے یہ کون کس نیت سے کھلا رہا ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی دیکھو، غریب تو 11 مہینے بھی رہتے ہیں محرم کے علاوہ۔ جیسے ہی 10 محرم گزرتا ہے تو سب بھول جاتے ہو آپ، کھچڑا بنانا، شربت پلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، سب بھول جاتے ہو آپ۔ تو اچھے طریقے سے یاد رکھ لو، غریبوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، مدد کرنا لوگوں کی، یہ تو آپ پوری زندگی کرو اس کام کو، یہ کوئی محرم میں کرنے کے کام نہیں ہے۔ محرم میں یہ جو کام آپ کرتے ہو، اس کا کانسیپٹ آپ کا کیا ہے، کانسیپٹ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ بہت خراب ہے۔ اسی لیے صرف محرم میں، اور محرم میں بھی 10 محرم تک، ایسا کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ محرم میں ہی کھلاؤ اور محرم کی 10 تاریخ تک کھلاؤ بس۔ اور کھلا رہے ہو تو کس کو کھلا رہے ہو؟ وہی جو سڑک پہ گزر رہا تھا، گھر جا کے کھانا وہ کھاتا اور راستے میں اس نے سوچا کہ چلو وہ بٹ رہا ہے، لاؤ میں بھی کھا لیتا ہوں، تو وہ غریب کے منہ تک کہاں پہنچا؟ تو تھوڑا تو سوچو، کوئی سینس والا کام ہمارا ہونا چاہیے۔ کوئی سینس ہی نہیں ہے کام کا۔ جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں گائیڈ کیا ہے ان چیزوں کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نارمل ہے، وہاں بلا وجہ میں ہم نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ اب جیسے ایک صاحب تھے تو وہ بول رہے تھے کہ پچھلی بار میں کھچڑا اور شربت نہیں پلا پایا تو میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو میں نے کہا کمال ہے، نماز چھوڑنے پر آپ کو نقصان نہیں دکھتا، بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ دین کے بڑے بڑے کام آپ چھوڑ رہے ہو، اس پہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن کھچڑا آپ نے نہیں بنایا تو آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کی غلط تھنکنگ ہے، لوگوں کی غلط سوچ ہے، کیونکہ دین کا علم نہیں ہے نا، اس لیے لوگوں کو آپ کھلاؤ پلاؤ منع نہیں کر رہا میں، لیکن محرم کے مہینے میں ہی، اور محرم کے مہینے میں صرف 10 تاریخ تک تو آپ کی انٹینشن کچھ اور ہے۔ وہ کچھ اور جو انٹینشن آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے وہ کہاں سے آئی؟
کیا اسلام میں بتائی گئی تھی؟ اور جب اسلام میں نہیں بتائی گئی تو وہ انٹینشن آپ کو ختم کرنا چاہیے۔ شیخ بلال اگلا سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ بزرگان دین کا ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بسم اللہ 113 مرتبہ لکھیں تو اس سے گھر میں برکت رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ تو اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر کام ہمارا اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اس سے خیر و برکت رہے گی۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو فالو نہیں کر رہے اور وظیفوں میں لگے پڑے ہو، تو پھر ان وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا آپ کو۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ہی فالو نہیں کیا تو یہ چیزیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، سنتوں کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں صاحب وظیفہ کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان وظیفوں کا۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو فالو کرو، پھر یہ وظیفے بھی کر لو آپ، تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ یہ سیم ویسا ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ایگزام دینے جاتے ہیں تو اس میں 5-10 نمبر جو ہے نا وہ رائٹنگ کے ہوتے ہیں، آپ صفائی ستھرائی کے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب آپ صفائی ستھرائی کی فکر کرو اور جو سوالات کے جوابات ہیں ان کی فکر نہ کرو، تو وہ رائٹنگ کے نمبر جو آپ کو مل رہے ہیں وہ تب ملیں گے نا جب آپ سوالات کے جوابات دو گے۔ سیم ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ روشنا خان کہہ رہی ہیں کیا 9، 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، مسنون ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ 9، 10 کا رکھ لیں یا 10، 11 کا رکھ لیں یا 9، 10، 11 تینوں دن کا روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ توحید خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا محرم میں ڈھول تاشا بجا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر ڈھول نہیں بجا، ان کی شادی پر ڈھول نہیں بجا، انہوں نے کسی خوشی کے موقع پر ڈھول نہیں بجوایا، تو ان کی شہادت کے دن کیسے ڈھول بجایا جا سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے ڈھول کیسے بجایا جا سکتا ہے؟ ساری زندگی انہوں نے ڈھول تماشوں سے نفرت کی ہے، تو پھر ان سے یہ محبت کیسے ہو سکتی ہے کہ ان کی محبت میں ڈھول تماشے بجائے جائیں، ڈھول تاشے بجائے جائیں؟ یہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی کوئی ایسا کام کیا اور نہ ایسے کام سے کبھی خوش ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ جو لوگ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ڈھول تاشوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے؟ ارے اگر ان کو خوش کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے تو نیت کر لو کہ آج کے بعد سب کچھ چھوٹ جائے گا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ سمیدہ خاتون پوچھ رہی ہیں حافظ جی، ارے صاحب محرم میں گھر وغیرہ کو پوری طرح جھاڑو دینا، چیزیں دھونا، پوری طرح سے صاف کرنا کہ یہ بہت ضروری ہے، کیا یہ بات مجھ سے کسی نے بولا ہے؟ ضروری نہیں ہے، نارمل صفائی ستھرائی میں گھر میں رکھنا چاہیے، محرم میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ گندی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں آپ کو صاف کرنے کرو، نہیں کرنا تو مت کرو، ٹھیک ہے۔ وائرس کراپ 12 گیمنگ، مجھے یہ بتائیں کہ محرم کے دن شربت پر نیاز دینا صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، تو اب بھی کوئی نیاز اور فاتحہ کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پیو تو اللہ کا نام لے کر پیو، پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں تو ہر کام اللہ کا نام لے کر شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو محرم کے دن شربت آپ بسم اللہ کر کے پیو، پلاؤ دوسروں کو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن پیاسوں کو پلاؤ، سمجھ رہے ہو؟ اور محرم میں شربت پلانا کوئی زیادہ فضیلت کا کام نہیں ہے، پانی تو شربت تو آپ پورے سال ساری زندگی پلاؤ، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو صرف محرم کی عبادت سمجھ لیا جا رہا ہے۔ محرم میں شربت پلاؤ گے تو ہی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ محرم میں کوئی شربت پلانے کا ثواب بڑھ نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ جیسا ثواب دسمبر میں ہے، رمضان میں ہے، یہی ثواب رہتا ہے۔ ناظم شیخ، 2 انسان ہیں آپ کی بغل میں کھڑا، ایک بدبو مہک رہا ہے، بدبو مہکتی نہیں ہے، بدبو آتی ہے، اور دوسرا خوشبو مہک رہا ہے، خوشبو چھوڑ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے اس سے، ایک سے بدبو آ رہی ہے، دوسرے سے خوشبو آ رہی ہے، مہک خوشبو ہی کی آتی ہے بس، تو آپ کسے پسند کریں گے؟ ٹھیک اسی طرح محرم میں
اچھے کی آمد ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں امام حسین کی یاد میں، یہ جاننے کے لیے کہ کون تلاوت کر رہا ہے، کون امام حسین کو یاد کر رہا ہے۔ تو اگر بدبو مہکے گی تو گھر میں فرشتے چلے جاتے ہیں، اس لیے مچھلی نہیں کھانا چاہیے محرم میں۔ کیا لاجک ہے بھائی، ماشاءاللہ کیا لاجک ہے، کیا لاجیکل لوگ ہیں ماشاءاللہ، کتنے علم والے لوگ ہیں۔ ارے میرے بھائی، یہ کس نے بتایا کہ فرشتے آتے ہیں 10 محرم کو اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون یاد کر رہے ہیں؟ کس نے بتایا؟ ظاہر ہے فرشتہ بتائے گا، اور فرشتہ جو آتا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا بس۔ یہ کس نے بتا دیا؟ اللہ کے نبی نے کوئی حدیث بیان فرمائی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا ہے؟ شربت پلانا، کھچڑا بنانا، کھانا پینا، خوشیاں منانا۔ شربت اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے نا تو شربت تو یزیدیوں نے پلایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو تو پانی بھی نہیں ملا تھا، وہ روزے سے تھے، یزیدیوں نے خوشیوں میں شربت پلایا تھا۔ اور آپ نے جو بات لکھی ہے کہاں سے پتہ چلی آپ کو کہ فرشتے آتے ہیں؟ کس نے بتایا؟ اور رہی بات مچھلی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی پسند تھی، حضور نے مچھلی کھائی ہے۔ حضور علیہ السلام اگر مچھلی میں بدبو آتی اور فرشتے نہیں آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی نہیں کھاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس دن حرام نہیں کیا اس دن آپ کون ہوتے ہو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ اسی لیے میرے عزیز بھائی، میرے پیارے بھائی، دین کو سیکھو، سمجھو اور جہالت سے نکلو تھوڑا بہت۔ رہنما خاتون، محرم میں کیا نیا کپڑا نہیں بنانا چاہیے؟ نیا کپڑا پورے سال کبھی بھی آپ بنا سکتے ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ محرم میں نیا کپڑا نہیں بنانا چاہیے، وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ محرم کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ تو میرے یہ سمجھ نہیں آتا کہ شہادت بری چیز ہے اچھی چیز ہے؟ شہادت تو بڑھیا چیز ہے، شہادت تو بہت اونچا مقام ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کا مہینہ غم کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ اور پھر محرم کا مہینہ آ گیا تو غم تازہ ہو گیا آپ کا، جس ہفتے میں وہ شہید ہوئے، جس ٹائم میں وہ شہید ہوئے، وہ بھی تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ اس میں آپ کو غم نظر نہیں آ رہا۔ اور جیسے ہی 10 محرم گزرا تو غم ہلکا ہو گیا اور پھر ساری چیزیں روٹین پر آ گئیں۔ تو بغیر سر پیر کی بات ہے، نیا کپڑا آپ پورے سال میں جب چاہو جب بناؤ، نیا کپڑا کبھی بھی کسی دن میں بھی بنانا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صدف شیخ مفتی صاحب، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شیعہ لوگ اپنے آپ کو کیوں اذیت دیتے ہیں، اس کے لیے ایک کلپ بنائیے۔ بھائی ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ اذیت دیتے ہیں تو دیتے رہو۔ ہمارے نزدیک تو شہادت نہ بری چیز ہے اور نہ شہادت کوئی چھوٹی چیز ہے۔ اور پھر کسی کے شہید ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اذیت دو اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو اذیت دینے کا تو اسلام میں بھی حکم نہیں ہے، منع ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ تو غلط چیز ہے۔ ابھی ان کا اپنا مسئلہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ڈیلی لائیو ویڈیوز، میرے یہاں محرم میں ارہر یعنی دال نہیں بنائی جاتی، ساس نہیں بنا دیتی تھی، مت بناؤ۔ اب ساس کو اگر آپ سمجھاؤ گی تو 10 طرح کی باتیں ساس کریں گی، 10 باتیں آپ بولو گی، 20 طرح کی پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی۔ تو ابھی تو ایک ہی پرابلم ہے کہ دال ساس بنانے نہیں دے رہی ہیں، لیکن اس دال بنانے کے چکر میں، سمجھانے کے چکر میں ایک پرابلم کے بجائے 10 پرابلمز آپ کے سامنے آ جائیں گی، 10 طرح کی گھر میں ٹینشن ہو جائیں گی، کیونکہ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ اپنی اس عمر، اس اسٹیج پہ وہ پہنچ گئے ہوتے ہیں، عمر کے اس پڑاؤ پر ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں پھر۔ تو اس لیے کوئی بات نہیں، ارہر کی دال محرم کے بعد کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ دیکھو ہر چیز کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایک نسل گزر جاتی ہے، پیڑھیاں گزر جاتی ہیں، 50 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے گھر میں چینجنگ آ پاتی ہے، ایک دم سے چینجنگ نہیں آتی۔ ابھی آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہی جب آپ سمجھانے بیٹھو گی کہ محرم میں ارہر کی دال بنا سکتے ہیں، تو ساس کچھ کہیں گی، پھر آپ کچھ کہو گی، اور پھر ایک پرابلم کی جگہ 10 پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی۔ اسی لیے کوئی بات نہیں، ارہر کی دال نہ کھاؤ۔ تو
اچھا اگلا سوال شبانہ آسن پوچھتی ہیں محرم میں جو کھانا بانٹتے ہیں ملیدہ کھچڑا وغیرہ اور فاتحہ دی جاتی ہے، پلیز اس کے بارے میں بتائیے، بہت سرچ کیا پر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ محرم میں جتنا کچھ بانٹا جاتا ہے کیوں بانٹا جاتا ہے؟ محرم کے علاوہ مہینے میں کیوں نہیں بانٹا جاتا؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں بانٹنا، محرم کے مہینے میں یہ ساری چیزیں بنانا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ دیکھو یہیں سے غلط چیز مائنڈ میں آ جاتی ہے اور یہیں سے غلط چیزوں کو بڑھاوا ملتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو بانٹنے کو زیادہ ثواب کسی مہینے میں سمجھ رہے ہو تو یہ چیز آپ کو کس نے بتائی؟ آپ کو یہ چیز کہاں سے پتہ چلی؟ کیونکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ گائیڈ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں افطار کرانے کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب بڑھ جاتا ہے جو روزے سے ہو۔ تو جہاں جہاں ثواب زیادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا بہت اچھے سے، صحیح ہے۔ اب محرم میں جو کھانا بناتے ہیں پھر اس میں بھی ملیدہ، کھچڑا، شربت، یعنی خاص خاص آئٹم، اور وہ خاص خاص آئٹم بنا کے بانٹنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھیا یہ تم 2-3 ہزار 5 ہزار کا جو کھچڑا بنا رہے ہو یہ کسی غریب کے گھر میں راشن رکھوا دو بیچارے کے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، اسے 2 وقت کا کھانا نہیں مل پا رہا ہے، وہ فلاں بیمار ہے یار اس کو دوا دلوا دو، تو وہ نہیں دلوائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شربت، کھچڑا، ملیدہ، تعزیہ یہ ضروری ہے۔ تو وہ یہ جو ضروری سمجھ رہا ہے نا، اس کو یہ کس نے بتایا کہ یہی ضروری ہے؟ پتہ چلا کہ کہیں نہیں ہے، بس چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہیں سے غلط فہمی کریٹ ہوتی ہے۔ اب جو لوگ محرم میں ان چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، تو بھیا ضروری ہم کسی بھی چیز کو تب سمجھ سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ضروری سمجھنے کا حکم دیا ہو، ورنہ جو چیز ضروری نہیں تھی اس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو، اور اتنا ضروری سمجھ رہے ہو کہ اس کی جگہ پر آپ کچھ اور بھی کرنے کو آمادہ نہیں ہو، یہاں تک کہ کسی اور مہینے میں بھی کرنے کو آمادہ نہیں ہو، تو پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہے۔ وہ جو کچھ اور ہے نا اس کو نکالو باہر، علم کو حاصل کرو۔ اچھا جی ایک سوال ہے، علی خان کہہ رہے ہیں لگتا ہے آپ کی دکانداری بھی چل پڑی ہے۔ بھائی ہم دکانداری نہیں چلاتے ہیں، ہم دکانداری نہیں چلاتے، ہم تو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ مفتی صاحب لگتا ہے آپ ویڈیوز بنانا میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ ہاں یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم ویڈیوز بنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ ہم کوئی بھی ایسا موقع، چاہے وہ ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہے ہوں، ہاٹ ٹاپک چل رہے ہوں، جس پہ ساری دنیا ویڈیو بنا رہی ہو، ہم اس پر بناتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا موقع جہاں سے ہماری بات لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکتی ہے، ہم اس موقع کو چوکتے نہیں ہیں، نہ چھوڑنا چاہتے ہیں اس موقع کو۔ ہاں مقصد دکانداری نہیں ہے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری کیا دکان ہے بھائی؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھا رہے ہیں، کیا ہماری دکانداری ہے؟ آخرت کی دکانداری ہے ہماری۔ آخرت میں ہم نیکیاں چاہتے ہیں، آخرت میں ہم اجر چاہتے ہیں، آخرت میں ہم جنت چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ہماری ہے دکانداری، آخرت کی دکانداری بنانے کی کوشش میں، دنیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی پتہ نہیں آپ کے انٹینشن کیا ہے آپ کے مائنڈ میں۔ تو ویڈیو بنانے میں بالکل انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک بات زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ ہم تعویذوں کے مخالف ہیں، بولتے ہیں لوگوں سے تعویذ چھوڑو، اللہ پر یقین کرو، ایمان مضبوط کرو، قرآن سیکھو، ایجوکیشن میں آگے بڑھو، پولیٹکس میں آگے بڑھو، سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو، یہی ہم چاہتے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب سچی بات مفتی صاحب، اولاً تو تعزیہ نکالنا ہی صحیح نہیں ہے، صحیح بات ہے، پھر آگے کی باتیں تو بعد میں ہیں۔ آپ کی باتوں سے تو تعزیہ نکالنے کا جواز ثابت ہو رہا ہے، آپ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ میں کسی بھی مخلوق کو راضی نہیں رکھنا چاہتا، سچ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تعزیہ نکالنا جائز ہے، میں نے یہی کہا کہ بھیا نکالنا ہے نا آپ کو تو کچھ تو لحاظ کر لو۔ چلو تم نہیں مان رہے ہماری بات کو، نہیں سمجھ رہے ہماری بات کو، تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ سڑکیں جام نہ کرو، لوگ یہ کہیں لو دیکھو ان کے، یہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹاؤ، دنیا کو پتہ ہے۔ اب مسلمان ہی اس کام کو جب کرے گا تو اس کا کیا میسج پہنچے گا؟ اب جو نکالنے والے لوگ ہیں ان سے میرا ایک ایسا سمجھتا کہ بھیا چلو تم نکال ہی رہے ہو نا، نہیں سن رہے ہماری بات، تو ایسے نکال لو کہ سڑکیں جام نہ ہو، نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سنت تو سب کی ایک ہے نا،
تو میرا مطلب یہ تھا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ کچھ اور آیا ہو، لیکن میرا مطلب یہ تھا، اسی لیے میں نے کلیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. امینہ بیگم، مفتی صاحب محرم کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتہ کیونکہ میں غیر مسلمان ہوں، پر ابھی میں مسلمان بن گئی. دیکھیے، محرم ایک اسلام کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا ثواب بڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں ہم عبادت کرنا چاہیے. محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، کربلا کا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے، بس یہی ساری باتیں ہیں محرم کے بارے میں. نخیز عالم، 8 محرم کو نہانا صحیح ہے یا نہیں؟ اب طرح طرح کے غسل چلنا شروع ہو جاتے ہیں. محرم میں یہ غسل کر لو، 10 تاریخ کو یہ غسل کر لو، 8 تاریخ کو یہ غسل کر لو. غسل کرنا جو مسنون ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دی ہے. عید کا غسل کرنا، بقرعید کا غسل، عید الاضحیٰ کا غسل کرنا، عید الفطر کا غسل کرنا، جمعے کو غسل کرنا. ٹھیک ہے، عبادت. اور جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا. تو جو مسنون غسل ہیں، اس کے علاوہ یہ 8 محرم کو، 10 محرم کو، بھئی کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ یار یہ طرح طرح کی باتیں ہیں. کوئی بیری کے پتے سے نہائے گا، کوئی پتہ نہیں کس سے نہائے گا، طرح طرح کے عجیب و غریب ٹائپ کے غسل آ جائیں گے. بچو ان چیزوں سے، بچو آپ. گڑیا خان، کیا 10 دن ننگے پیر کر کربلا جانے سے ہماری کوئی بھی حاجت پوری ہوتی ہے؟ ننگے پیر جانے سے، اب دیکھو ننگے پیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں. اب مسلمانوں نے بھی بنا لیا کہ ننگے پیر جانا ہے. اللہ نے چپل دی ہیں، چپل پہنو. ننگے پیر جانے کی کوشش مت کرو، ننگے پیر جانے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنے سے. عاقب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ محرم کی 10 تاریخ کو کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی مرضی ہے آپ کی، کام کرنا منع نہیں ہے. کام کرو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک، یہ آپ کی مرضی ہے. محسن قریشی اگلا سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ 9-10 محرم کو سلائی مشین چلانا منع ہے، اور محرم کے مہینے میں کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ سلائی مشین چلاؤ، سائیکل چلاؤ، کار چلاؤ، منع نہیں ہے. صحیح ہے. اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قابل احترام مہینہ ہے نا، اس میں اللہ نے اس کو برکت والا مہینہ بنایا ہے. محمد رئیس، مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ تعزیہ نکالو مگر سڑک جام مت کرو. بھائی تھوڑی سی شاید سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا میرے سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہوگی، تو اس غلط فہمی کو دور کر لو. میں نے ایسا نہیں کہا، ابھی میں نے کلیئر کیا تھا. ٹھیک ہے. بیٹی رانی کہہ رہی ہے مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا غلط ہے، کوئی خوشی کرنا غلط ہے؟ بہت سے لوگ اسے کیا لکھا ہے، لوگ اسے صحیح اور بہت سے غلط کہتے ہیں. پلیز رپلائی می. محرم کا مہینہ ایک مہینہ ہے، جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے، دیگر مہینے ایسے ہی محرم کا مہینہ بھی ہے. محرم کا مہینہ نہ تو خوشی کا ہے نہ غم کا ہے، جیسے نارمل سارے مہینے ویسے ہی محرم کا مہینہ بھی ہے. محرم کا مہینہ وہ 4 مہینے جو اللہ نے قابل احترام بنائے ہیں، اس میں سے ایک ہے محرم کا مہینہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آپ کے سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. آج کا ایپیسوڈ تو بہت بڑا ہو گیا ہے، مجھے بھی ہلکی پھلکی تھکان پیاس لگنے لگی. دعاؤں کی گزارش ہے، انشاءاللہ اگلے سنڈے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گا آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات لے کر. دعاؤں کی گزارش، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، یہ جو اسکرین پر آپ کو QR کوڈ نظر آ رہا ہے اور نمبر وغیرہ نظر آ رہے ہیں، جتنا ہو سکے مسجد کے لیے ڈونیٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.